الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں ہم نے پچھلے کلاس میں بات کی تھی میثاق مدینے پر۔ آج میثاق مدینے کے ایک اہم شق پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا کہ مدینے میں آباد قبائل یا جو یہودی قبائل ہے ان میں سے جو بھی مسلمانوں کی اطاعت اختیار کرے، ریاست اسلامی ریاست یا مدینے کی اس ریاست کی ماتحتی قبول کرے، اس کے اس دستور کی ماتحتی قبول کرے تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو دیگر مسلمانوں کی ہے۔ بڑا قابل غور نقطہ ہے، بڑا تفصیل طلب اور قابل تحقیق نقطہ ہے، کیونکہ اسی نقطے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری راز تنہا ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر دارالحرب کے کوئی مسلمان، دارالحرب کا کوئی کافر غیر مسلم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا اس کے قتل کا الزام مسلمانوں پر لگایا جائے تو اس کی نوعیت، حیثیت کیا ہوگی، حکم کیا ہوگی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو اقلیت، جو نان مسلم مسلمانوں کی ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر زندگی گزارنا قبول کرے، اس کی دستور کو تسلیم کرے اور ان کے قانون، اسلامی ریاست کا قانون ان پر لاگو ہو جائے تو ان کی حیثیت کیا ہو۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تحریر فرمایا کہ جو یہودی قبائل مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرے، اسلامی ریاست کی ماتحتی قبول کرے، تو نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بات شراکت کی نہیں ہے کہ جو میثاق مدینے میں مسلمانوں کا شریک ہو جائے، تو بات شراکت کی نہیں، بات ماتحتی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ماتحتی قبول کرے تو ان کی حیثیت بھی وہی ہوگی جو دیگر مسلمانوں کی ہے، یا یعنی ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حیثیت وہی ہوگی، ان کو وہی حرمت حاصل ہوگی جو دیگر مسلمانوں کی ہے۔ مطلب اگر ایسے کوئی مسلمان قتل کرے تو بدلے میں اس سے قصاص لی جائے گی، اگر ان کے مال کو یا ان کی عزتوں کو نقصان پہنچ جائے تو باقاعدہ ان کی تاوان لی جائے گی، یعنی ہر قسم کی تحفظ ان کو فراہم کی گئی۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو اس نقطے کو سمجھنے کی بجائے بعض اوقات آپ لوگوں سے یہ سنیں گے کہ جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ جو اتحاد بنتی ہے، مثلا PDM وغیرہ کے یا MMA کی تھی، وہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور غیر مسلموں کو میثاق مدینے میں متحد کیا، ایک اتحاد قائم کی، تو مسلمان اور غیر مسلموں کی شراکت اور اتحاد ممکن ہے۔ اس کی جواز خدا کو مانو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے طرح کا ظلم نہ کیا جائے۔ یہاں پر میثاق مدینہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو ماتحتی قبول کرے، یہ ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ جو شراکت قبول کرے۔ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جو بھی اتحاد بنتے ہیں سیاسی پلیٹ فارم پہ، وہ محض اقتدار کی حصول کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اقتدار کس طرح حاصل کریں گے، وزارت آپس میں کس طرح بانٹیں گے، اور پھر یہاں پر اس میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرے، سیاسی جماعتوں کے اشتراک کے معاہدے کی، تو اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اور حالانکہ میثاق مدینے میں باقاعدہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تو اس کی خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی تھی، جس طرح جن یہودی قبائل نے مسلمانوں کی میثاق مدینے کی خلاف ورزی کی تھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو باقاعدہ اللہ کے رسول نے ان کے خلاف اقدامات کی تھی، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تھی۔
خلاصہ کلام یہ کہ اسی نقطے میں اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ جو نان مسلم یہودی ہو یا دوسرے اور مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرے ان کی حیثیت وہی ہوگی جو دیگر کی ہے۔ عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو اسی نقطے پر آج عالم کفر اور خصوصاً یہودی دنیا عمل پیرا ہے، عیسائی دنیا عمل پیرا ہے۔ کس طرح؟ عصر حاضر میں دیکھیں تو عالم کفر کا کوئی بھی ریاست مسلمانوں کے ماتحت نہیں ہے، مسلمانوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ آج بھی عالم کفر طاغوتی دنیا کے رحم و کرم پر ہے، ان کے ماتحتی اختیار کی ہوئی ہے، اور ان کی حکم کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں یا چلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ میثاق مدینہ کے شق پر یہودی اور عیسائی دنیا نے عمل کی آج، اور مسلمانوں کا اپنا مطیع اور ماتحت بنا دیا مختلف ناموں سے، جبکہ کوئی بھی عالم کفر کا کوئی بھی ریاست مسلمانوں کے رحم و کرم پر زندگی نہیں جی رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نان مسلم یا خصوصاً یہودی مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرے تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو دیگر مسلمانوں کی ہے۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو عالم اسلام کے اندر ان عیسائیوں کو، ان نان مسلم کو، ان یہودیوں کو مختلف نام شکلوں میں وہی حیثیت حاصل ہے، بڑی وی آئی پی پروٹوکول حاصل ہے، قانون سے اکثر بالا تر ہوتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کے اندر، امارات کے اندر، سعودی عرب کے اندر وغیرہ اگر دیکھا جائے تو ان عیسائیوں کو، ان نان مسلم کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول حاصل ہے، یعنی عام مسلمانوں کے دیگر خارجی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت بہت بالا تر اور اونچا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں عالم کفر کے اندر تو میثاق مدینہ کے شق پر عمل کرتے ہوئے آج وہاں پر بھی چاہے ایک عام مسلمان ہو اور چاہے وی آئی پی ہو، یعنی عالم اسلام کے حکمران کیوں نہ ہو، بڑے سرکردہ لوگ کیوں نہ ہو، لیکن جب یورپ کے سرحدات کراس کرتے ہیں اور وہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت بھی ایک عام شہری کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہاں پر عالم کفر کے اندر، یورپ کے اندر ان کو وہ پروٹوکول حاصل نہیں ہے جو خلیجی ریاستوں کے اندر خصوصاً اور دیگر عالم اسلام میں عموماً ان نان مسلم کو، یعنی عیسائی دنیا کو حاصل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو جان مال عزت کی تحفظ فراہم کی گئی تھی، لیکن آج اگر عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو خود اپنے مسلمانوں کی جان مال عزت کی تحفظ قابل افسوس ہے، خود ان کی اپنی تحفظ متاثر ہے نہیں ہے، تو یہ نان مسلم کو یا خارجیوں کو کس طرح پرامن ماحول فراہم کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں عالم کفر کو آپ دیکھیں، یورپ کو آپ دیکھیں، وہاں پر چاہے ان کی اپنی ہو یا مسلمان ہو، دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے مسلمان ہو، باقاعدہ طور پر ان کی جان مال عزت کو پروٹیکشن، تحفظ فراہم کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ عالم اسلام کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ بھی سیاسی پناہ کے لیے یا جان کی پناہ کے لیے، امن و امان کے حصول کے لیے انہی ریاستوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، وہاں پہ تحفظ ڈھونڈتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اسی میثاق مدینہ میں ذکر کی گئی تھی کہ جو بھی اس میثاق مدینہ یا اسلامی ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو باقاعدہ طور پر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ بنو قریظہ نے، بنو قنقاع اور بنو نذیر نے ریاست مدینہ یا میثاق مدینہ کی جب خلاف ورزی کی گئی تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف سخت اقدامات کی۔ اور جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست کے اندر یہی نان مسلم، یہی اعلیٰ طبقے والے نان مسلم خصوصاً یورپین اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی متاثر ہے، قابل افسوس ہے۔ ان کے خلاف جس طرح اپنے شہریوں کے خلاف عالم اسلام قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں،
اسی طرح ان کے خلاف نہ کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں، جس طرح پچھلے کلاس میں ہم نے ریمنڈ ڈیوس کی مثال لی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہی مسلمان اسی نان مسلم ریاستوں کے اندر، خصوصاً یورپ کے اندر، چاہے ایک عام شہری ہو یا عالم اسلام کا کوئی لیڈر حکمران ہو، لیکن جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو جس طرح میثاق مدینہ میں قانون کی خلاف ورزی پر یہود کے بعض قبائل کو جلا وطن کیا گیا تھا، بعض کو قتل کیا گیا تھا، اسی طرح اس عالم کفر میں بھی مسلمان جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو یا تو قتل کر دیتے ہیں، پھانسی کر دیتے ہیں، عبرتناک سزا دیتے ہیں، اور یا اپنی ریاستوں کے دروازے ان پر بند کر کے ان کو وہاں سے جلا وطن کرتے ہیں، ان کی داخلے پر پابندی لگاتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب یعنی اس دفعے پر بھی آج کل عالم اسلام میں زندگی یا عمل متاثر ہیں، عالم کفر اس پر عمل پھیرا ہے۔ میثاق مدینہ کی زبان عربی میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت عربوں میں عربوں کی زبان عربی کو بڑی فوقیت حاصل تھی دیگر زبانوں کے مقابلے میں۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو یورپ نے اپنی زبان انگریزی کو بڑی ترجیح دی ہے، بڑی فوقیت دی ہے۔ عالم اسلام بھی آج چاہے خلیجی ریاست ہو یا دیگر عالم اسلام کے دیگر ریاستیں ہوں، وہ عربی کی بجائے وہ عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ خلیجی ریاستوں کے برعکس دیگر اسلامی ریاستوں میں عربی کو فوقیت حاصل ہے۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربی کو مقام دی تھی، ایک بڑی مقام دی تھی، اسی طرح مقام آج عالم کفر اپنی زبان کو دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ میثاق مدینے کے اس دفعے پر عالم کفر آج منعن عمل پیرا ہے، جبکہ عالم اسلام کو سرے سے اس کا پتہ نہیں ہے، تو عمل کرنا تو دور کی بات۔ اب ایک بڑی بات جو قابل توجہ ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ اقلیت کے حوالے سے قانون سازی کس طرح کی جائے گی، تو میثاق مدینے کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات عیاں ہو جاتی ہے یا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اقلیت کے حوالے سے قانون سازی میں بھی ان کو وہی مقام حاصل ہونی چاہیے جو دیگر مسلمانوں کی ہو۔ اقلیت کے حوالے سے قانون سازی یا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے میثاق مدینہ میں بڑی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑا قابل تحقیق نقطہ جو اس میدان میں ہے، جو اس نقطے میں ہے، اور عالم اسلام کو اس پر غور کرنی چاہیے، اور تعلیمی حلقوں میں تحقیق کے میدان میں اس پر بڑی تحقیق کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ تحریر فرمایا کہ جو یہودی مسلمانوں کی یا ریاست مدینہ کی ماتحتی قبول کرے۔ اب اشکال یہ ہے یا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہود جو معاشرتی یعنی اور اقتصادی، تعلیمی، مذہبی، سیاسی میدان میں مدینہ منورہ میں فوقیت رکھتی تھی، ان کا ایک مقام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی مہینوں کے اندر ان کا یہ مقام اور بالادستی ختم کر کے، ان کا یہ تسلط اور غلبہ ختم کر کے ان کو اپنا ماتحت بنا دیا۔ تو حکمت رسول کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے اقدامات کیے جن کی بنیاد پر یہود کے قبائل یا دیگر نان مسلم مجوسی تھے یا مشرکین تھے، آتش پرست تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ماتحتی قبول کی۔ حالانکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 57 اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن ان 57 ریاستوں کی اکثریت اگر سارے کے سارے نہیں تو اکثریت نان مسلم کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی مہینوں کے اندر یہود کو اپنا ماتحت بنا دیا۔ لہٰذا حکمت رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اور اقدامات پر عصر حاضر میں تحقیق کی ضرورت ہے، اگر عالم اسلام یہ چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ نان مسلم اور خصوصاً یہود کے تسلط سے ان کو آزادی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پہ چند نقطے اس میں یہ تھے کہ معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہود کو مدینے پر غالب بالادستی حاصل تھی، ان کے درمیان تنازعات نہ تھے، ان کے درمیان اختلافات نہ تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نہ تھے،
جبکہ ان کے مقابلے میں مدینے کی عرب قبائل اوس و خزرج ایک دوسرے کے خلاف صفارات تھے، ان کے درمیان تنازعات تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، چونکہ عرب کے قبائل منتشر تھے اور یہود کے قبائل متحد تھے، معاشرتی اعتبار سے ان کے ہاں امن تھی، لہٰذا مسلمان ان کے ماتحت تھے اور یہود ان پر بالادست تھے، اور مسلمان ان کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ یہود کی بالادستی، معاشرتی غلبہ ختم کیا اور ان کے مقابلے میں مہاجرین اور انصار کو مواخات مدینہ کے ذریعے متحد کر کے آپس میں ایک بائی بنا کے، ایک جماعت اور ایک گروہ بنا کے ان کو یہود کے مقابلے میں معاشرتی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط کر دیے۔ لہٰذا اس استحکام اور طاقت کے مقابلے میں یہود کے یہ قبائل زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مخالف نہ ٹھہر سکے۔ سیاسی میدان میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں عرب کے قبائل اوس و خزرج کے مقابل ہجرت مدینہ سے قبل ان یہود کو بالادستی حاصل تھی، عرب میں ان کی پہچان تھی، ان کا سکہ رائج الوقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات مدینہ کے نتیجے میں اتحاد پیدا کر کے پھر مسلمانوں کی یا اسلامی ریاست کی گونج پوری عرب میں پھیل گئی اور عرب مسلمانوں کی جانب یا اس اسلامی ریاست کی جانب متوجہ ہو گئے اور سیاسی میدان میں یا سیاسی پلیٹ فارم میں ان کا ایک نام پیدا ہو گیا، یہود اس کے مقابلے میں ان کی نام دم گئی، ختم ہو گئی، اور اسی طرح بہت جلد وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے۔ مذہبی میدان میں دیکھیں تو عرب قبائل ہجرت مدینہ سے قبل ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے، ان کو فوقیت دیتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے ان عرب کو روشناس کیا تو اور ان کا جو مذہبی لٹریچر تھا اس کی مطالعہ کو بند کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی کو جو مذہبی میدان میں بالادستی حاصل تھی وہ بالادستی ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت یہود و مسلمانوں کے مقابلے میں ہجرت مدینہ سے قبل ان کے اندر آرتھوڈکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جیسے فرقے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ متحد تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد مسلمان مذہبی میدان میں متحد ہو گئے اور یہود کمزور پڑ گئے۔ دوسری، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کفر نے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی کے نام سے پھر ان کے اندر سب فرقے بنا کے ان کو مذہبی میدان میں ٹکڑے کر کے کمزور بنا دیے ہیں۔ تو لہٰذا مذہبی میدان میں جب مسلمان متحد تھے تو یہود ان کے مقابلے میں کمزور ہو گئے، لیکن آج جب مسلمان مذہبی میدان میں فرقوں میں تقسیم ہو کے ان کی طاقت ختم ہو گئی تو پھر یہ اسرائیل کے ماتحت ہو گئے۔ تعلیمی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہجرت مدینہ سے قبل عرب کے یہ قبائل اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان یہود کے ہاں بھیجتے تھے، کیونکہ یہود لکھے پڑھے تھے تو عرب کے یہ قبائل اوس و خزرج تعلیم کے حصول کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا تھا، تو تعلیم کے میدان میں ان کو بالادستی حاصل تھی۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے اسلامی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور یہود کی تعلیم کے میدان میں بالادستی ختم ہو گئی۔ اسی طرح معاشی میدان میں یا اقتصادی میدان میں ہم دیکھیں تو یہ سارے عرب کے قبائل سود کے مد میں یہ یہود کے مقروض تھے، یہود سود در سود ان کو پیسے دیتے تھے، قرض دیتے تھے، تو مسلمان ان کے قرض میں دبے ہوئے تھے۔ اسی طرح مدینہ کی قبائل اوس و خزرج تجارت پیشہ نہیں تھے، مدینہ کی تجارتی منڈیوں پر، تجارت بازاروں پر ان یہود کا غلبہ اور تسلط قائم تھا۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کا معاشی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نتیجے میں ان کو بائی بنا کر ایک دوسرے کے مال میں شریک کر دیا۔ اسی طرح مہاجرین تجارت پیشہ تھے تو بہت جلد مدینہ کی بازار اور منڈیوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، لہٰذا جیسے ہی یہود کے معاشی تسلط اور غلبے سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی تو بہت جلد ان کو ایک طاقت ملی، ایک طاقتور ہو گئے اور یہود ان کے مقابلے میں کمزور ہو کر ان کے ماتحت ہو گئے۔
خلاصہ کلام یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ لکھا کہ جو یہود یا جو نان مسلم مسلمانوں کے ماتحت ہوں گے تو ماتحت اور ان کی حیثیت بھی مسلمانوں کی طرح ہوگی، تو یہ دیگر نان مسلم کے ساتھ ساتھ یہود کی اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کی ماتحت اس لیے ہو گئی کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرتی میدان میں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، تعلیمی میدان میں اور اقتصادی میدان میں جب وہ مغلوب ہو گئے، مسلمانوں کے ماتحت آ گئے، تو سیاسی میدان میں بھی انہوں نے مسلمانوں کا غلبہ تسلیم کر کے ان کے ماتحت ہو گئے۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا معاشرتی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، امن مفقود ہے، جان مال عزت محفوظ نہیں۔ سیاسی میدان میں دیکھیں تو یہ سارے اکثریت سیاسی پنڈت یا یہ سیاسی بڑے بڑے نام انہی کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے یہ لوگ کمزور ہیں۔ مذہبی میدان میں ہم دیکھیں تو عالم اسلام اہل تشیع اور سنی کے نام سے دو بڑے فرقوں میں گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح پھر یہ دونوں فرقے آپس بعد میں دیگر ناموں کے ساتھ مزید تقسیم ہو چکی ہے، لہٰذا مذہبی میدان میں تقسیم کی وجہ سے مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور ان کا اتحاد ختم ہو کے ایک کمزور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یہود و نصارہ کی جانب ہجرت کرنی پڑتی، جانا پڑتا ہے۔ مسلمان اپنے بچے آج بھی ہجرت مدینہ سے قبل کی طرح آج بھی اپنے بچے تعلیم کے حصول کے لیے، تربیت کی حصول کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں ان کو جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ان کی نظام تعلیم میں پلے بڑے لوگ کس طرح اسلام سے روشناس ہو سکتے ہیں، لازماً ان سے متاثر ہوں گے۔ معاشی میدان میں ہم دیکھیں تو عالم اسلام اس وقت ورلڈ بینک IMF کے نام سے اسی یہودی نظام میں سود در سود قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ معاشی اقتصادی میدان میں ان کے مقروض ہے، لہٰذا ایک مقروض قوم کس طرح دوسرے غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ عالم اسلام ایک دفعہ پھر متحد ہو کر عالم اسلام ایک دفعہ پھر غلبہ حاصل کرے اور نان مسلم ان کا ماتحت ہو جائے، تو اسوہ رسول پر عمل کر کے معاشرتی میدان میں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، تعلیمی میدان میں اور اسی طرح اقتصادی میدان میں خود کو مضبوط کریں گے، ان نان مسلم کے تسلط اور غلبے سے خود کو آزاد کریں گے، تب یہ ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن محض سیاسی میدان میں اگر آپ چاہتے ہیں، کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جی سیاسی میدان ہماری کمزور ہے، تو یہ بات اس بات میں وزن نہیں ہے۔ اگر آپ 1000 دفعہ کہیں کہ ہمارے سیاسی قائدین دلال ہے یا ڈربوک ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو اس بات میں وزن نہیں۔ کسی قوم کی تباہی اور بربادی میں فقط ایک وجہ نہیں ہوتی، بہت سے دیگر وجوہات ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میثاق مدینے پر صحیح معنوں میں تحقیق کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرے، تب مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں سیکھنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔